إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ
گر دریا ہیں محمد تو کنارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ میں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بزرگی، بڑائی، کبریائی، عظمت اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا، تمام کائنات کا، تمام مخلوقات کا اکیلا ہی خالق، مالک، رازق، کارساز، مددگار، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، گنج بخش اور غوث اعظم ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی، اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو ہم سب کے، پوری امت کے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدی، حکیم الامت اور امام اعظم ہے۔ سامعین محترم، ہر مسلمان کی یہ دلی چاہت ہے کہ میں اس حال میں اس دنیا کے اندر رہوں اور اسی حال میں اس دنیا سے جاؤں اور اسی حال میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو۔ اور بندے کے لیے یہ بہت بڑی سعادت، بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس کا رب اس پر راضی رہے۔ مسلمان اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے بہت کچھ اعمال کرتا ہے۔ ایمان قبول کرنے کے بعد نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، صوم و صلات کی پابندی، ذکر، اذکار، صدقہ، خیرات، فرائض، نوافل، تلاوت، سخاوت، ہجرت، جہاد، یہ سب کچھ بندہ کس لیے کرتا ہے؟ کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے۔ حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ تو بہت لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت اعمال کر رہے ہیں، مگر کسی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے
کہ اس پر اس کا رب راضی ہو گیا ہے۔ امید تو رکھنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب پر خوش ہو جائے۔ لیکن اس امت میں سے ایک ایسی جماعت، ایسا گروہ گزرا ہے کہ جن کے متعلق خود رب العالمین نے اپنی آخری اور سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرما دیا، اپنے محبوب پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروا دیا کہ یہ جماعت صحابہ کرام کی جماعت، یہ وہ جماعت ہے کہ جن پر اللہ تعالی راضی ہو گیا ہے۔ رضی اللہ عنہم، یہیں پہ بس نہیں، ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہو گیا اور اللہ ان کو بھی راضی کر دے گا۔ وہ ان سے راضی اور یہ اس سے راضی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت اور بہت بڑا اعزاز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کوئی چھوٹی یا معمولی چیز نہیں۔ اس کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمائی۔ سورہ آل عمران فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ عموماً لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کو اہمیت دیتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہیں۔ یعنی عورتوں کے ساتھ محبت، اولاد کے ساتھ محبت، سونے اور چاندی کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ اور زمین کے ساتھ، جائیداد کے ساتھ۔ لیکن ان سے بتا دو کہ یہ ایک عارضی سامان ہے دنیا کی زندگی کی حد تک، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ پائیدار چیز ہے اور ہمیشہ رہنے والی، باقی رہنے والی، اور وہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ فرمایا قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دو، ان سے کہہ دو، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں نہ خبر دوں، ایک ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو تمہاری ان تمام چیزوں سے افضل، اعلیٰ، بہترین ہو۔ قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ،
اور وہ چیز ہے صرف ان کے لیے جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا، جو اپنے رب سے ڈرتے رہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ وہ جنت کے باغات ہیں جن کے اندر نہریں چلتی ہیں، جن میں یہ ایمان والے متقی پرہیزگار ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پاک صاف پاک باز عورتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اور ان سب سے بڑی چیز وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ اللہ کی رضامندی ان ساری چیزوں سے بہترین، افضل اور اعلیٰ ترین چیز ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو جنت میں داخل فرمانے کے بعد اللہ احکم الحاکمین فرشتوں سے یہ اعلان کروائیں گے کہ اے اہل جنت، اے جنت والو، خوش ہو جاؤ، تمہیں مبارک ہو، تمہیں ایسی زندگی مل گئی کہ جس کے بعد موت نہیں آئے گی، ایسی صحت مل گئی کہ جس کے بعد کبھی بیماری نہیں آئے گی، ایسی جوانی مل گئی کہ جس کے بعد کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور ایسا لباس پہنا دیا گیا جو کبھی پرانا نہیں ہوگا، ایسی نعمتیں مل گئیں جو کبھی ختم نہیں ہو گئیں، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ تم پر ایسا راضی ہو گیا کہ جو کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ ورضوان من اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، اللہ ہمیشہ ہم پر راضی رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بہت کچھ کیا۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا، اور ان کے دن رات کی تگ و دو، محنت، بھاگ دوڑ، کوشش اسی کے لیے تھی۔ اللہ رب العالمین نے خود ان کے بارے میں فرمایا، سورہ الحشر، فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ مہاجرین جنہوں نے پہلے ایمان قبول کیا، مکہ کے اندر مخالفین سے تکلیفیں اٹھائیں، سختیاں، مصیبتیں، پریشانیاں برداشت کیں، اور پھر ان کو وطن چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی،
گھر بار کاروبار چھوڑ دیا، ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے اور یہاں آ کر وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی نصرت کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ فرمایا یہ سب کچھ کس لیے کرتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمیں اللہ کا فضل مل جائے اور ہم پر اللہ راضی ہو جائے۔ اولئک ھم الصادقون، فرمائے اوپر اوپر سے نہیں، یہ سب کچھ سچے دل سے کرتے ہیں، یہ سچے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح سورہ الفتح کے آخر میں فرمایا، سورہ الفتح کی آخری آیت فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اور جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جب میدان جنگ لگتا ہے، کفار سے مقابلہ ہوتا ہے، میدان جنگ میں کفار کے مقابلہ میں بڑے سخت ہوتے ہیں، لیکن آپس کے اندر بڑے ہی نرم، بڑے ہی رحم دل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے، کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے۔ آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے، کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے۔ کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے، کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے، جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے، جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے، جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے۔ صدیق تے فاروق دیاں ویکھو قربانیاں، دین اسلام اتوں واریاں جوانیاں۔ عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے، جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے، جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے۔ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب بھی ان کو دیکھیں، یہ آپ کو کبھی رکوع میں جھکے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی سجدے میں گرے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ تہجد کے وقت دیکھیں، فجر کے وقت دیکھیں، اشراق کے وقت دیکھیں، چاشت کے وقت دیکھیں، ظہر عصر مغرب عشاء کے وقت دیکھیں، کبھی فرائض پڑھ رہے ہیں، کبھی سنتیں، کبھی نوافل، یہ آپ کو رکوع میں اور سجدے میں نظر آئیں گے۔ یہ کس لیے، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
یہ سب کچھ محض اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اگر کسی کو یقین نہیں، آ کر ان کو دیکھ لے، ان کے سجدوں کے آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہیں، ان کی پیشانیوں سے نظر آ رہے ہیں کہ یہ ایماندار ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے، یہ اپنے رب کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی انجیل۔ فرمایا ان کے تذکرے، ان کی مثالیں صرف قرآن کریم میں ہی نہیں بلکہ ہم نے پہلی کتابوں میں تورات اور انجیل میں بھی بیان کر دیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اللہ نے سابقہ کتابوں تورات اور انجیل میں بیان کیے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اصحاب کے بھی تذکرے فرما دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک مثال بیان کی۔ کیا مثال؟ فرمایا جس طرح مالی باغ لگاتا ہے، کسان فصل بیجتا ہے، بیج ڈالتا ہے، زمین کو ہموار کرتا ہے، آب یاری کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے مالی ہیں۔ انہوں نے ان پہ خوب محنت کی، مکہ میں، مدینہ میں، بدر میں، احد میں، حدیبیہ میں، حنین میں، خیبر میں، تبوک میں انہیں تعلیم دی، ان کی تربیت کی، ان کی خوب دیکھ بھال کی، ان پہ محنت کی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگائی ہوئی فصل ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سبز و شاداب اور آباد باغ ہے۔ فرمایا کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ جس طرح کسان بیج ڈالتا ہے، پانی لگاتا ہے، زمین سے پودا اگتا ہے، پہلے چھوٹا سا، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جڑ پہ، اپنے تنے پہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اکیلے تھے، آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، خوب محنت کی۔ پہلے صدیق اکبر ایمان لائے، علی مرتضیٰ ایمان لائے، زید بن حارثہ ایمان لائے، پھر یہ اصحاب بڑھتے گئے، 10 بن گئے، 50 ہو گئے، 100 ہو گئے، مدینہ میں آئے 313 ہو گئے، میدان احد میں 700 ہو گئے، حدیبیہ میں 1400 ہو گئے، تبوک میں 30,000 ہو گئے۔ یہ فوج بڑھتی گئی، جماعت بڑھتی گئی، حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر کم و بیش 1.5 لاکھ اصحاب کرام کی بہت بڑی جماعت بن گئی۔ جس طرح مالی اپنے باغ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، کسان اپنی فصل کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اسی طرح
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ، اور جس طرح حسد کرنے والے لوگ باغ یا کھیتی کی طرف دیکھ کر جلتے ہیں، اسی طرح جو کفار ہیں وہ ان صحابہ کرام کی طرف دیکھ کر جلتے ہیں، کڑتے ہیں۔ اور اسی جملہ سے، اسی آیت سے محدثین مفسرین نے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ صحابہ کرام سے بغض رکھنے والے، ان سے جلنے والے، ان سے نفرت کرنے والے وہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کفار ان کی طرف دیکھ کر جلتے ہیں۔ آخر میں اللہ نے فرما دیا ان کے جلنے سے ان مسلمانوں کو، اصحاب کرام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ان کے جلنے سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں سے، ان نیک اعمال کرنے والوں سے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے، مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ صحابہ کرام کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا رضی اللہ عنہم، اور کئی لوگ اس جملے پہ بھی تعجب کرتے ہیں، یہ کیا ہوا رضی اللہ عنہم، اور مذاق اڑاتے ہیں طنزاً، جبکہ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اللہ کی طرف سے صحابہ کرام کے لیے اعلان ہے۔ رضیہ یہ صیغہ ہے ماضی کا، کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو گیا۔ رضیہ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ بھی اللہ پہ راضی ہیں۔ چند آیات سن لیجئے جن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ جملہ دہرایا ہے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کئی دفعہ۔ سورہ المائدہ آخری آیت، فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ یہ قیامت والا دن، محشر کا میدان، اس دن فائدہ صرف انہی لوگوں کو ہوگا جو سچے ہیں۔ سچے لوگوں کو ان کی صداقت، ان کی سچائی ہی نفع دے گی۔ اور پہلے سورہ الحشر میں آپ نے سنا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا ایمان، ان کا انفاق فی سبیل اللہ، ان کی ہجرت اور ان کے جہاد کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں فرمایا اولئک ھم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی بڑا ہی نفع دے گی۔ کیا فائدہ ہوگا؟ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا
اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے باغات تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں چلتی ہیں، اور یہ ان باغات جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی اور یہ اس اللہ پہ راضی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، فرمایا یقین جانو ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑے عظیم کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اور جگہ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ۔ 30واں پارہ سورہ البینہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایمان لانے والے، نیک اعمال کرنے والے اللہ کی زمین کے اوپر بہترین مخلوق ہے۔ بہترین مخلوق، بہترین وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے انعام اللہ نے تیار کیا ہے، یعنی جنت کے باغات جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جن میں نہریں چلتی ہیں۔ اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی۔ اے اللہ، کیا یہ اعلان صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے لیے ہی ہے یا کہ اوروں کو بھی یہ سعادت مل سکتی ہے؟ فرمایا میری رحمت محدود نہیں، ذالک لمن خشی ربہ، یہ انعام اور یہ اعلان ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو بھی اپنے رب سے ڈرتا رہا، جس نے بھی اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کی، اپنا ایمان صحیح رکھا، نیک اعمال کیے، آخرت کی فکر اور تیاری کی، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرما دے۔ اور جگہ فرمایا سورہ الفتح 26واں پارہ، جب حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اطہر پہ اپنے ہاتھ رکھ کر بیعت کی تھی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنے اپنے ہاتھ رکھ کر، اللہ تعالیٰ کو یہ منظر بڑا پسند آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، اے میرے ساتھیوں، اس وقت پوری روئے زمین پر تم سے بڑھ کر کوئی بھی جماعت اللہ کو پسند نہیں، سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ اللہ کے ہاں تم ہی ہو۔ ان میں صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان ذو النورین بھی ہیں، علی مرتضیٰ بھی ہیں، طلحہ زبیر بھی ہیں، سعد اور سعید بھی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے ساتھ 1400 صحابہ کرام۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فإنما ينکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔
ترجمہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاتھ تیرے تے اے محبوبہ، ہاتھ تیرے تے جنہ ہاتھ رکھے اے محبوب سہارے، اینا ساریاں دے اتے ہاتھ اساڈا اے سانو بڑے پیارے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے، ان سب کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، سب سے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، سب سے اوپر اللہ احکم الحاکمین کا ہاتھ، اور درمیان میں صحابہ کرام کے ہاتھ آ گئے۔ صحابہ کے ہاتھ اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھوں کے درمیان میں ہیں، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ فرمایا ہم نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کیا ہے، کس طرح؟ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں پہ راضی ہو گیا جب انہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ انہوں نے اوپر اوپر سے نہیں، سچے دل سے بیعت کی ہے۔ اللہ نے ان کے لیے بڑے انعامات تیار کیے۔ پہلا اعلان رضی اللہ عنہم، ان سب پر اللہ راضی ہو گیا۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی طرف سے سکینت نازل فرما دی۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور جو ان کا مقصد تھا یعنی کفار کے اوپر غلبہ، کفر مٹ جائے، شرک مٹ جائے، باطل مٹ جائے، اسلام غالب آ جائے، قرآن غالب آ جائے، ایمان غالب آ جائے، اللہ نے انہیں ان کے مشن میں کامیاب کر دیا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، ان کو بہت جلد اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اب یہ جہاں بھی جائیں گے کامیابی ان کے قدم چومے گی، یہ فتح یاب ہو کر آئیں گے۔ اللہ نے ان کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے، اور یہ ہر طرف سے مال غنیمت حاصل کر کے آئیں گے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہیں وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں بار بار اللہ اعلان فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان پہ راضی ہو گیا۔ اور آیت سنیے، سورہ المجادلہ آخری آیت، فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ ادھر تو کئی ایسے لوگ ہیں، حتیٰ کہ کئی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے بھی
قدم قدم پہ اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہیں اور پھر محبت کے دعوے ہیں، لیکن ادھر وہ سچے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام، اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان ایمان والوں کو، ان مسلمانوں کو، اپنے ساتھیوں کو کبھی ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لانے والے، آپ انہیں کبھی ایسا نہیں دیکھیں گے۔ کس طرح کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، خود تو اللہ کی حدود کو توڑنا بڑے دور کی بات ہے، لیکن حدود اللہ کو توڑنے والوں کو یہ پسند بھی نہیں کرتے، اللہ کی حدود کو پامال کرنے والوں سے یہ کبھی محبت بھی نہیں کرتے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ حدود کو توڑنے والے ان کے ماں باپ کیوں نہ ہوں، ان کے بہن بھائی کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے اور بیٹیاں کیوں نہ ہوں، ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب وہ حدود اللہ کو توڑیں گے یہ ان سے اپنے تعلق توڑ دیں گے۔ ادھر ہم انبیاء اور صحابہ سے محبت کے دعوے کرنے والے، خوشی اور غمی کے موقع پر ہم صرف دیکھتے ہی اپنے کنبہ، قبیلہ اور برادری کے رسم و رواج کو ہیں، خواہ وہ جائز ہوں یا ناجائز۔ اللہ ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، اللہ کا رسول ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، بس بیٹے کا جو ماموں ہے، چاچو ہے، وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، فلاں جو رشتہ دار ہے وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہر موقع پہ اپنے برادری کی رضامندی سامنے رکھتے ہیں، لیکن یہ صحابہ کرام اللہ نے ایسے ہی نہیں اعلان کیا کہ اللہ ان پہ راضی اور یہ اللہ سے راضی، یہ اللہ سے سچی محبت کرنے والے نہ اللہ کی حدود کو خود توڑتے ہیں اور نہ ہی توڑنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، اولاد ہو، رشتہ دار ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیاں، ان کی اوصاف بیان کیے، آگے اللہ نے اعلان کیا ان کے لیے انعام کا، سنیے ذرا، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ مسلمان ہیں کہ خود اللہ نے ان کے دلوں میں انعام کو، ایمان کو لکھ دیا۔ کاتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے خود ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا۔ کاتبہ کے معنی کیا ہے؟ لکھ دیا، کاتبہ لکھ دیا اللہ نے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں ایمان۔ اللہ اکبر، ادھر نام نہاد اپنے آپ کو مومن کہلانے والے صحابہ کرام کے بارے میں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، ان جیسے سچے ایمان والوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ہاں پہلے مومن تھے، مسلمان تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد معاذ اللہ یہ مرتد ہو گئے، ایمان سے پھر گئے۔ ایمان سے بتاؤ کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا وہ کیسے پھر سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے پھرنا ہوتا اللہ کبھی یہ اعلان نہ کرتے۔ لکھا اللہ نے ہو اور لکھا بھی دلوں میں ہو، پھر کون ان کے دلوں سے ایمان مٹا سکتا ہے؟
ایسی باتیں کرنے والے خود مٹ گئے اور مٹ جائیں گے۔ صحابہ کرام کا جو ایمان ہے وہ چمک رہا ہے اور چمکتا رہے گا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے خود جبریل امین کے ذریعے ان کے نصرت کے، ان کے تائید کے، ان کے مدد کے۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ ان کو جنت کے ان باغات میں داخل کرے گا جن میں نہریں چلتی ہیں۔ آخر میں پھر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو گیا اور یہ بھی اللہ پہ راضی ہیں۔ اولئک حزب اللہ، فرمایا یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کی جماعت ہے، کسی اور کی تنظیم نہیں، کسی اور کی جماعت نہیں، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یاد رکھو جو اللہ کی جماعت ہو وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتی، وہ غالب ہی رہتی ہے۔ اللہ کی جماعت کامیاب جماعت ہے، ہمیشہ غالب رہنے والی، اور ان کے لیے کامیابی کی بہت بڑی بات کہ دنیا میں زندہ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، محشر کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، اور جنت میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اور ایسی رفاقت، ایسا ساتھ ملا جس کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا، ہر چمن چمن، ہر کلی کلی، ہر نگر نگر، ہر گلی گلی، صدیق عمر عثمان علی، ایک میرے نبی دا ہم سفر، سونا عائشہ دا بابا ابو بکر، جیڑا نبی نال پھر گیا گلی گلی، ہر چمن چمن، ہر کلی کلی، صدیق عمر عثمان علی، ایک میرے نبی دا یار پیارا، جدا نام سن کے کمبدا کفر سی سارا، سونا عمر بہادر رب دا ولی، ہر چمن چمن، ہر کلی کلی، ہر نگر نگر، ہر گلی گلی، اور ایک شرم و حیا دا نصب العین، عثمان پیارا ذوالنورین، بیعت کیتی جس دی حضرت علی، ہر چمن چمن، ہر کلی کلی، صدیق عمر عثمان علی، اور سونا علی بہادر شیر خدا، جنوں لقب سے ملیا اسد اللہ، علی رب دا ولی نالے شیر جلی، ہر چمن چمن، ہر کلی کلی، ہر نگر نگر، ہر گلی گلی، صدیق عمر عثمان علی، اے چارے نے میرے نبی دے بیلی، پھول گلاب نے وانگ چنبیلی، اے چارے نے میرے نبی دے بیلی، پھول گلاب نے وانگ چنبیلی، جڑا مندا نہیں اینا چارانو، شالا روندا پھرے او گلی گلی، صدیق عمر عثمان علی۔ اے اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آپ نے اعلانات فرما دیے کہ میں ان پہ راضی اور یہ مجھ پہ راضی، کہ آپ بعد میں آنے والے، قیامت تک آنے والے مسلمان
کیا انہیں بھی تیری رضامندی مل سکتی ہے یا نہیں؟ فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں، اگر یہ لوگ میرے نبی کے اور نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے بن جائیں گے تو میں انہیں بھی ان جنتوں میں داخل کر دوں گا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہوں گے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ یہ سبقت کرنے والے مہاجر انصار، فرمایا ان کے بعد میں آنے والے، ان کے اتباع کرنے والے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، جس جنت میں میں ان صحابہ کو داخل کروں گا ان کے پیچھے چلنے والوں کو بھی انہی جنتوں میں داخل کر دوں گا۔ اگر یقین جانو تو ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی عظیم کامیابی ہے۔ کیسی کامیابی؟ کس طرح کی کامیابی ہے؟ سورہ التوبہ کی یہ آیت نکال کر دیکھو، یہ ہے آیت نمبر 100، آیت نمبر 100۔ تو کیسی کامیابی؟ یعنی 100/100 کامیابی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔